الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پراسرار اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ میں ٹیکسی سے اترنے کے بعد ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کرنے لگا، پھر میں اسٹیشن کی عمارت کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بند گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹرین چلنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے تقریباً دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹیکسی لیکن پھر بھی مجھے بار بار رکنا پڑ رہا تھا کیونکہ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا اور لوگ میرے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے سامنے کھڑی ٹرین پر ایک نگاہ ڈالی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے ڈبے میں قدم رکھا، سیٹی کی آواز آئی۔ پھر چند ہی لمحوں میں ٹرین نے ہارن بجا دیا اور رینگنے لگی۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں نے اپنے کمپارٹمنٹ پر نظر ڈالی اور پھر دروازے پر لگا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ شکر ہے کوئی تو آیا۔ اندر موجود ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کا لہجہ بالکل ایسا تھا جیسے ہم بہت پرانے دوست ہوں۔ میں نے بھی اس سے دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ہاتھ ملایا اور اپنے کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر نشست پر رکھنے کے بعد اس شخص کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے خوش دلی سے اس سے پوچھا، آپ کا تعارف؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، میرا نام ساگر ہے۔ میرا نام رمیش۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ساگر نے مجھ سے پوچھا، رمیش صاحب، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا اپنا بزنس ہے، میں کپڑے کا ہول سیل ڈیلر ہوں، میں نے جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساگر سمجھ گیا کہ میں بھی اس سے وہی پوچھنا چاہتا ہوں جو اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں کوئی کام نہیں کرتا، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بھویں سکیڑ کر پوچھا، کچھ نہیں کرتے؟ ہاں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر نشست پر ایک نظر ڈالنے کے بعد بولا، پتہ نہیں وہ 2 آدمی کیوں نہیں آئے جنہوں نے یہاں نشستیں بک کروائی تھیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بھی نہیں آئے گا اور مجھے سفر اکیلے ہی کاٹنا ہوگا، لیکن پھر تم آ گئے ہو۔ چلو اب باقی سفر باتیں کرتے ہوئے اچھا گزرے گا۔ ویسے کیا تم بھی کلکتہ ہی جاؤ گے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت اچھے، پھر تو خوب مزہ آئے گا۔ ویسے تم تاش وغیرہ کا شوق رکھتے ہو؟ جی بالکل، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، پھر تو بہت زیادہ مزہ آئے گا، ساگر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایک سگریٹ پیکٹ میں سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سگریٹ کھینچ لیا۔ ساگر نے بھی ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا، پھر جیب سے لائٹر نکالنے کے بعد میرا سگریٹ سلگا دیا اور اپنا سگریٹ سلگانے کے بعد سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر سیٹ پر ہی رکھ دیا۔ لائٹر پر جو ہی میری نظر پڑی میں کچھ حیران ہو گیا کیونکہ آج تک میں نے ایسا لائٹر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس پر ایک نہایت خوفناک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کے لمبے لمبے دانت
اس کے منہ سے نکل کر گردن تک پہنچ رہے تھے اور خون آلود زبان منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے اپنا گال ایک انگلی سے کھجاتے ہوئے ساگر سے کہا، یہ کیسا لائٹر ہے؟ میرا مطلب ہے اس پر کیسی تصویر بنی ہوئی ہے؟ کیوں؟ ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ساگر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تصویر کچھ عجیب سی اور خوفناک ہے۔ آج تک میں نے کبھی لائٹر پر یہ ایسی تصویر نہیں دیکھی یا اس جیسی کوئی بھی۔ میں نے جواب دیا۔ ساگر لائٹر ہاتھ میں پکڑ کر خوفناک عورت کی تصویر پر نظریں جماتے ہوئے بولا، یہ میری پسندیدہ تصویر ہے۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے بے تکلفی کے ساتھ کہا، یار، حیرت کی بات ہے کہ تمہیں یہ تصویر پسند ہے، ورنہ تو لوگ ایسی تصویروں سے خوف کھاتے ہیں۔ بس یار، اپنی اپنی پسند ہے، ساگر نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھا کر اوپر برتھ پر رکھ دیا اور پھر سیٹ پر لیٹتے ہوئے ساگر سے بولا، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں گزشتہ کئی دنوں سے صحیح طرح آرام نہیں کر پایا۔ شوق سے آرام کرو، ساگر نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ میں لیٹ گیا تو ساگر نے اپنے بیگ میں سے ایک کتاب نکالی۔ اس پر بھی ایک خوفناک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جو لائٹر والی عورت کی تصویر سے مشابہ تھی، لیکن اس سے کافی مختلف بھی تھی۔ میں نے کتاب کا عنوان پڑھا اور میری حیرت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس کتاب کا عنوان تھا خون پینے کے طریقے۔ ساگر کتاب کے کچھ صفحات پلٹ کر اس کا مطالعہ کرنے لگا اور میں سوچ رہا تھا، آخر یہ کیسی کتاب ہے جس میں خون پینے کے طریقے لکھے ہیں؟ ایسی کتاب آخر کس نے لکھی اور چھاپی ہے؟ کیونکہ اس کتاب کی فروخت میرے خیال میں صفر رہی ہوگی۔ بھلا کسی کو خون پینے کے طریقوں سے کیا دلچسپی؟ میں اس وقت کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر انگلیوں میں دبی سگریٹ کے کش بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور سگریٹ فرش پر دبا کے بجھانے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ اٹھو رمیش، اٹھو، کافی رات ہو گئی ہے۔ یار، کب تک سوتے رہو گے؟ کچھ کھاؤ پیو گے نہیں؟ مجھے ہلا جلا کر جگانے کے بعد ساگر نے کہا۔ میں ایک جمائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ پھر میں نے کلائی پر بند گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ میں تقریباً 5 گھنٹے سویا تھا اور اب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اٹھو یار، کچھ کھاؤ پیو، کچھ بات چیت کرو، ساگر نے مسکرا کر کہا۔ کافی دیر سویا ہوں، میں نے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب میں باتھ روم سے واپس آیا تو اپنے آپ کو بالکل فریش محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ساگر نے تھرموس میں سے ایک کپ میں چائے انڈیلی اور کپ میری طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی، چائے پیو اور فریش ہو جاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لینے کے بعد اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ساگر کی وہی کتاب جس کا عنوان خون پینے کے طریقے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، یار، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ بہت اچھی کتاب ہے، ساگر نے جواب دیا، لیکن میں حیران ہوں کہ ایسی کتاب سے لوگوں کو کیا دلچسپی؟ کیا اس میں خون پینے کے طریقے لکھے ہیں یا کسی رائٹر نے ویسے ہی اس کتاب کا عنوان
खून पीने के तरीके रखा है। मैंने सागर से पूछा। सागर ने किताब उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, खुद ही पढ़ लो, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। मैंने किताब सागर के हाथ से ले ली और कुछ लम्हे टाइटल को गौर से देखता रहा। फिर मैं इस टाइटल को पलटकर इसके पहले सफ़े पर नज़र डाली। वहाँ मुसन्निफ ने किताब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सा तारुफ लिखा था। मैं पढ़ने लगा। लिखा था, इससे पहले कई किताबों में अपने शिकार को पकड़ने और बेबस करने के तरीके लिखे गए थे, और अब इस किताब में इससे आगे के मराहल लिखे जा रहे हैं। याद रखें, अगर किताब में दर्ज झैल तरीक़ों से आप एहतियात के साथ अमल करेंगे तो आपको अपने शिकार का खून पीने में दुश्वारी नहीं होगी। इस इबारत के बाद मुसन्निफ का नाम शुमान लिखा था। मैंने बेख्तियार इस सफ़े को पलट दिया और अगले सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़ने लगा था। तरीका नंबर 1, अपने शिकार को अपना दोस्त बना लें। इसके बाद इसे किसी वीरान जगह पर ले जाने की कोशिश करें। फिर मौके की मुनासबत से इसे अपना असल रूप दिखाएं। असल रूप दिखाते वक्त एहतियात करें कि किसी की मदाखलत का अंदेशा ना हो। आपका शिकार आपका असल रूप देखने के बाद अपने हवास खो बैठेगा, और यही वो वक्त है जब आप अपने शिकार पर आसानी से काबू पा सकते हैं। अगर आपका शिकार मजबूत असाब का मालिक है तो फिर आप इसे शदीद ज़रब लगाकर बेबस कर सकते हैं। जब आपका शिकार आपके काबू में आ जाए तो इसे ज़मीन पर लेटा दें और एहतियात के साथ इसकी गर्दन पर अपने हाथ रखें। याद रहे कि हाथ ज़्यादा ज़ोर से ना रखें, क्योंकि इस तरह दौरान खून सही तरह काम नहीं करेगा। इसमें रुकावट पैदा होगी और आपको खून पीने का सही लुत्फ़ नहीं आएगा। तरीका नंबर 2, अपने बड़े और नोकीले दांत इंतहाई एहतियात के साथ शिकार की गर्दन पर रख दें और आहिस्ता आहिस्ता दांतों को शिकारी की गर्दन में पेवस्त करने की कोशिश करें, ताकि इसकी गर्दन में सिर्फ इस जगह सुराख हो जहां आप चाहते हैं। बेएहतियाती से दांत काटने की सूरत में शिकार की गर्दन से बहुत तेज़ी से खून निकलने का अंदेशा है जो ज़ाया हो सकता है। तरीका नंबर 3, पढ़ने की बजाय सोचने लगा कि ये तो बड़ी अजीब व गरीब किताब है जिसमें खून पीने के तरीके इस अंदाज से लिखे गए हैं जैसे कोई क्रिकेट खेलने के तरीके बताए जा रहे हों। मैंने किताब बंद कर दी, फिर सागर की तरफ देखकर बोला, यार कितनी अजीब किताब है। इस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। मैंने किताब इसकी तरफ बढ़ा दी। इसने किताब मेरे हाथ से लेने के बाद अपने करीब ही रख ली। फिर चंद मिनट बाद बोला, अब तुम ताज़ा दम हो गए हो, क्या ख्याल है ताश खेली जाए? हाँ हाँ, निकालो निकालो ताश यार, खेलते हैं। मैंने खुश दिली से जवाब दिया और इसके करीब बैठ गया। सागर ने जेब में हाथ डाला और बोला, वैसे अगर तुम कुछ खाना पीना चाहो तो खा लो, फिर हम आराम से खेलते रहेंगे। नहीं यार, अभी भूख नहीं है, मैंने शाम में ही खाना खाया था जो शायद अब तक हज़म नहीं हुआ। मैंने कहा तो सागर ने ताश का पैकेट जेब से निकाल लिया। इसके बाद इसने जो ही ताश के पत्ते पैकेट से बाहर निकाले, एक बार फिर हैरान हो गया, क्योंकि ताश पर भी खौफनाक औरतों की तस्वीरें बनी हुई थीं जिनके लंबे लंबे दांत थे और कई औरतें लोगों का खून पी रही थीं। क्या तुम्हारे पास तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं? मैंने हंसकर सागर से पूछा। कैसी? सागर ने भवें सुकेड़ कर पूछा। जिन पर खौफनाक चड़ेलों की तस्वीरें बनी हुई हों।
اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساگر بھی میری بات پر مسکرا کر بولا، بس یار، ایسی تصویریں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ وہ بولا، یہ بھی عجیب بات کی تم نے، لوگوں کو ایسی تصویریں دیکھ کر خوف آتا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں سکون ملتا ہے۔ پھر میں نے مذاقاً اس سے پوچھا، کہیں تم نے بھی تو خون پینے کے طریقے نہیں سیکھ رکھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار، ساگر نے مسکرا کر کہا اور پتے بانٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں نہایت مستعدی سے تاش کھیلنے لگے اور پھر ساگر میری طرف تمام تر احتیاطوں کے باوجود مجھ سے بازی جیت گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار تم یہ کوٹ اتار کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بھویں سکیڑ کر اس سے پوچھا، وہ کیوں؟ تاکہ تم آرام سے کھیل سکو۔ میرا خیال ہے کہ تم کوٹ کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو اور صحیح طریقے سے کھیل نہیں پا رہے ہو۔ ساگر نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اوور کوٹ مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ ساگر کچھ نہیں بولا اور ایک بار پھر پتے بانٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم پھر ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگے۔ اس مرتبہ بازی ختم ہونے میں کچھ زیادہ وقت لگا۔ یہ بازی بھی ساگر جیت گیا تھا۔ اس نے پتے سمیٹتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کوٹ اتار ہی دو۔ یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارو گے جبھی تو ادھر دھیان دے سکو گے، یہ تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہوگا۔ پھر ساگر بار بار مجھے کوٹ اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر مجھے کیوں کوٹ اتارنے کا کہہ رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ اگر کوٹ اتارنے کے بعد بھی میں ہار گیا تو؟ نہیں، تم جیت جاؤ گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ساگر نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اگر ہار گیا تو؟ میں اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے مذاقاً اس سے پوچھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ہار جاؤ، تم ضرور جیتو گے، ساگر نے کہا۔ پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھنے کے بعد تاش کے پتوں کو سمیٹنے لگا۔ اچھا یہ بات ہے تو میں کوٹ اتار دیتا ہوں۔ میں نے کوٹ اتار کر اپنے پیچھے رکھ لیا۔ پھر میں نے ساگر سے مسکرا کر کہا، اب تم اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں جان بوجھ کر نہ ہار جانا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب بازی تمہارے کوٹ کے اوپر کھیلی جائے گی۔ میرا مطلب ہے کہ اسے بچھا دو، ہم اس پر پتے کھیلیں گے۔ ساگر نے کہا تو میں اسے غور سے دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ میرا کوٹ تو ہتھیانا نہیں چاہتا۔ ویسے تو میرے اس کوٹ میں کوئی بڑی رقم موجود نہیں تھی، پھر بھی شاید ساگر سمجھ رہا ہو کہ میرے کوٹ میں بڑی رقم ہے، اور مجھے شک ہوا کہ وہ کچھ دیر بعد میرے کوٹ پر شرط لگا کر بازی کھیلے گا اور اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز داؤ پہ لگائے گا۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ میرا صرف اندازہ تھا، ہو سکتا تھا کہ بات کچھ اور ہو۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے کوٹ کی طرف سے محتاط رہوں گا۔ میں نے ساگر کے کہنے کے مطابق کوٹ بچھا دیا اور اس نے پتے بانٹنے شروع کر دیے۔ اب میرا دماغ کھیل سے زیادہ کوٹ کی طرف تھا۔ بازی شروع ہو چکی تھی اور اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون جیتے گا۔ میں نے اپنی توجہ کھیل سے زیادہ کوٹ پر مرکوز رکھی تھی، اور پھر اچانک ساگر نے میرا کوٹ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ میں کتنا محتاط بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کوٹ کی طرف چھلانگ لگا دی، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ ساگر میرے کوٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن ساگر کی طرف سے کوٹ کے بارے میں زیادہ بات چیت کی وجہ سے میں اپنے کوٹ کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔
میں نے जो ही कोर्ट की तरफ छलांग लगाई, सागर ने मेरी टांगें पकड़ ली। अब कोर्ट मुझसे ज़रा ही दूर था। मेरे हाथ इस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने चीख कर सागर को कहा और कोर्ट पकड़ने की कोशिश जारी रखी। सागर ने मुझे ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हाथों की तरतीब बदलने की कोशिश की और इसी मौका से मैंने फ़ायदा उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कोर्ट मेरे हाथ में आ गया। मैंने सागर की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो ही मैंने कोर्ट को पकड़ा, सागर की गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर वो मुझसे दूर होकर बैठ गया। मैं जो ही सीधा हुआ और मेरी नज़र सागर के चेहरे पर पड़ी तो मेरे जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ने लगीं, क्योंकि इसका चेहरा बहुत खौफनाक हो चुका था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और इसके 2 बड़े दांत होंठों से बाहर आ चुके थे और सुर्ख जुबान हवा में इधर उधर लहरा रही थी। अच्छा, तो तुम खुद भी खून पीने वाली मखलूक हो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं कंपार्टमेंट के दरवाजे के करीब खड़ा था और किसी भी लम्हे हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर जा सकता था, इसलिए मुझ में कुछ एतमाद पैदा हो गया था। और दूसरी वजह ये थी कि सागर ही अब मुझसे दूर हो चुका था और मुझ पर हमला करने का इसका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया और दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया ताकि अगर सागर मेरी तरफ बढ़े तो मैं फ़ौरन बाहर निकल जाऊं। क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? मैंने पूछा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, सागर ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई मालूम हुई। तो फिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। मुझे बाहर जाने दो, इसने खौफनाक आवाज़ में कहा। अब मैं काफ़ी पुरएतमाद हो चुका था, इसलिए मैंने तंजिया मुस्कुरा कर कहा, तो फिर जाओ ना। किसने रोका है? किसने रोका है तुम्हें? जाओ। तुम हट जाओ सामने से, इसने गोया इल्तिजा की। मैंने कोट पहनते हुए कहा, मुझसे क्या खतरा है तुम्हें? इसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और इल्तिजाइया अंदाज में बोला, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैं समझ गया कि वो इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में सारी हकीकत बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना देखो मेरे पास भी वक्त मौजूद नहीं है। तुम खुद समझ चुके हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। और इसने बड़े इल्तिजाइया अंदाज में कहा, नहीं, मुझे सब कुछ बताओ। मैंने मसनूई गुस्से का सहारा लेकर कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे जाने दो। वो यूं धाड़ा जैसे शदीद कर्ब में मुब्तला हो। फिर वो धीरे धीरे मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं कुछ परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपने हवास को काबू किया और इसके सामने आ गया। वो पीछे हट गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, बताते हो या नहीं? क्या बताऊं? वो चीखा, सब कुछ बताओ कि तुम कौन हो, और सबसे अहम बात ये कि तुम मुझसे क्यों घबरा रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरे मुतल्लिक तुम समझ चुके हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुमसे क्यों घबरा रहा हूँ। इसका जवाब ये है कि तुम्हारी कोट की अंदरूनी जेब में यकीनन कोई तावीज़ गंडा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, वरना अब तक तो शायद मैं तुम्हारा खून पी चुका होता। अब तो मुझे जाने दो, सागर ने कहा और एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि इसे जाने दूं या नहीं। इसी दौरान सागर मेरी दाईं तरफ से तेजी के साथ
گیا اور پھر برق رفتاری سے دروازے کے قریب آ کر ہینڈل گھمایا اور باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ وہ راہداری میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ختم کر ہی دینا چاہیے، اس لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ڈبے کا دروازہ کھولا اور چلتی ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں بعد میں بھی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے باہر جھانکا، ساگر کا ہیولا مجھے نظر آیا اور پھر اس نے ایک بڑے پرندے کی شکل اختیار کر لی اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں اس پرندے کو دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد وہ پرندہ اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں واپس آ کر کمپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تاش کے پتے اور وہ خوفناک کتاب وہیں ہوگی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس نے زبردستی ایک حفاظتی گنڈا آتے ہوئے میرے بازو پر باندھنا چاہا تھا۔ میں نے جلدی کی وجہ سے اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں بچ گیا تھا۔ آج میں اس پاک کلام کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔